جنگ صفین کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال یا زرہ کھو گئی. انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس تھی. انہوں نے اس کو کہا یہ تو میری ہے. کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ میری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. انہوں نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں مزید خون بہے، لہذا کوفہ کی عدالت میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کے خلیفہ جا رہے ہیں کہ میری ڈھال فلاں فلاں یہودی کے پاس ہے. لہذا دونوں کو بلایا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعویٰ تھا، قاضی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے غلام قمبر سے پوچھ لو، وہی گواہی دیں گے کہ میری ہے. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. انہوں نے کہا یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے. کہا کچھ بھی ہو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہوگی. آپ اندازہ کیجئے خلیفہ کو قاضی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میرا غلام قمبر ہے گواہی دینے کے لیے. غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں، لہذا فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں ہوتا ہے. خلیفہ ہار جاتے ہیں اپنا مقدمہ، عدالت سے باہر نکل آئے اور اس یہودی نے باہر نکل کے کہا کہ یہ واقعی آپ کی ہی ہے، لیکن میں سارا عرصہ میں چپ رہا کہ دیکھوں کہ آپ لوگ کی عدالت میں کتنا عدل ہوتا ہے. واقعی جب تک کچھ لوگ ایسے عدل پہ قائم رہیں گے زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ مسلمان ہوا. آپ کو زرہ واپس کی. آپ نے کہا تمہارا مسلمان ہونے کا تحفہ تم ہی رکھ لو. کوئی مثال نہیں ہے ایسی. عدل ایسا ہے کہ اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک مرتبہ بازار کپڑا لینے گئے. ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک کپڑا 2 درہم کا بہت ہی معمولی تھا، ایک 3 درہم کا، غالباً 1 درہم مہنگا تھا. دونوں کا ایک ایک جوڑا لے آئے. جب گھر آئے تو مہنگے والا غلام کو دے دیا. اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس اتنے اتنے لوگ آتے ہیں، آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ بہتر لباس پہنیے. کہنے لگے تم مجھ سے زیادہ نوجوان ہو، زیادہ حقدار ہو. اور یہ کہہ کے کم قیمت والا اپنے لیے اور زیادہ اپنے غلام کو دے دیا. عام کپڑا پہنتے تھے جو سب سے سستا ہوتا، اور وہ موٹے سے کپڑے کی تہ بند باندھتے اور اس پہ بھی پیون لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی دیکھا کہ شدید سردی اور چھوٹی سی چادر میں بیٹھے ہیں. اسے کہا کہ خلیفہ آپ بیت المال سے ایک چادر اور لے لیجئے. کہنے لگے نہیں، میرے لیے بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کو ملتا ہے، یعنی میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا. جو مسلمانوں کا حق ہے بس اتنا ہی میں بھی لوں گا. اپنا عام موٹا سا لباس پہنے، تہبند کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ہاتھ میں درہ لے کے بازاروں میں پھرتے، کہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے. مسافروں کی مدد کرتے، کمزوروں کو بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے، اور بازار والوں کو آخرت کی آیات سنا سنا کے اس چیز کا احساس دلاتے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک لونڈی ہے جو رو رہی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے مالک نے مجھے کھجوریں لانے کو بھیجا تھا. کوفہ کا بازار ہے اور خلیفہ کھڑے ایک لونڈی کا حال پوچھ رہے ہیں. مالک نے بھیجا تھا لیکن دکاندار نے مجھے گھٹیا والی کھجوریں دے دی. لے کے گئی تو مالک ناراض ہوا اور کہا جاؤ بدلا کے لاؤ. اب یہ دکاندار بدل کے نہیں دیتا. انہوں نے اس کو جا کے اللہ کا خوف دلایا اور کہا تم کیوں نہیں بدل لیتے؟ دیکھو وہ بیچاری واپس جائے گی تو مالک مارے گا اس کو. اس دکاندار نے غصے سے زور سے پش کیا. لوگوں نے کہا کیا کرے، خلیفہ ہیں. کہا خلیفہ ہیں. فوراً معافی مانگی. کہا میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم اس مظلوم کی مدد کرو گے. اپنے لیے کوئی غصہ نہیں. اور وہ مشہور واقعہ ہے، عین لڑائی کا وقت تھا اور ایک سخت دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو جب گرایا، عین اس کے اوپر وار کرنے کے لیے جب چڑھے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. فوراً ہٹ گئے. اس نے کہا جب آپ نے مجھ پہ غلبہ پا لیا تھا اس وقت کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی دشمن کی حیثیت سے قتل کر رہا تھا، اور اب اگر قتل کرتا تو یہ ذاتی بدلہ اور انتقام ہو جاتا. جسٹس، انصاف، ایمان ایک موقع نہیں کئی مواقع ہیں. اب بھی جو لوگ کوفہ گئے ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا تو وہ کہتے ہیں حیرت، اتنا چھوٹا سا ایک
حجرہ، اتنی سادگی، اور خلیفہ ہیں، بہت بڑی مملکت ہے، بہت زیادہ مال و دولت آ رہا ہے. خود ان کی ذاتی آمدنی سے جو وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے سالانہ 40,000 کے قریب، خیبر کی زمین ان کو حصے میں ملی تھی اور غزوات میں مال غنیمت ملتا تھا. ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کی مدد میں چلا جاتا. اپنے پاس کہتے ہیں آخری وقت تک ان کے گھر میں وہی تھوڑا سا ساز و سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے گھر میں، وہ چکی اور مختصر سے وہ چادریں اور ایک برتن پانی کا، بہت جو لمیٹڈ بیسک ضروریات. ان کے پاس عدل و انصاف کا وہ پیمانہ تھا کہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، انہوں نے کبھی انصاف امانت سے نہیں ہٹنا. بیت المال کی ایسی حفاظت کرتے تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بیت المال میں ایک روٹی بچ گئی، اس روٹی کے 7 حصے کیے اور پھر قرا ڈالا. جس کے نام قرا نکلا وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو دے کے بیت المال کی زمین پہ جھاڑو مار کے وہاں 2 نفل پڑھ کے کہتے یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں نے امانت سے ایک درہم کو ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں لیتے، نہ کچھ اپنے لیے، نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے، کچھ بھی فالتو نہیں. اور اسی لیے ان کے اکثر رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو تو یہ توقع تھی کہ خلیفہ ہیں، ہمارے ساتھ مہربانیاں کریں، کچھ ہمیں عہدے دیں، کچھ مال و دولت دیں. حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو، ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ مالی مدد دے دیجئے. کہنے لگے بیت المال سے تو نہیں دے سکتا، ہاں انتظار کرو، جب مجھے میرا وظیفہ ملے گا اس وجہ سے میں تمہاری جتنی ہوئی مدد کر دوں گا. اس نے کہا تو پھر میں امیر معاویہ کی طرف چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. سگا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن وہ ایمان اور امانت داری سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. پرواہ نہیں تھی نا دنیا کی. ایک طرف عدل و انصاف ہے، حکیمانہ فیصلے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کی نشر و اشاعت میں بہت کام کیا. قرآن پاک کے بہترین مفسر، خوبصورت تفسیر کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے بہت کم احادیث روایت کی. بہت لکھنا پڑھنا، بہت تعلیم سے شغف اور گرامر کی بنیاد رکھنے والے، اس کو باقاعدہ مضمون کی شکل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو اسد الدولی فرماتے ہیں ایک دن میں آیا کوفہ میں، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑے بیٹھے. میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے ہیں ہاں تمہارے شہر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کے معنی بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر عرب لوگ تھے نا، تو زبان نہ جاننے کی وجہ سے تھوڑی سی بات بدل جاتی تھی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اصول کی ایک کتاب مرتب کر دوں. پھر ابو اسد الدولی کو بتایا کہ اسم فعل حرف کی تقسیم کرو، مسودہ بنا کے اس کو سمجھایا کہ اب تم لکھو. وہ کہتے ہیں میں حروف ناصبہ لکھ کے لایا تو فرمایا تم نے اس نے تو لاکنہ تو لکھا ہی نہیں، لاکنہ بھی حروف ناصبہ ہے، زبر دیتا ہے اسم کو. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گرامر کو ایک مضمون کی شکل دی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں، ان کے مواعظ دل کے اندر تک چلے جاتے. ایک ایک بات جو وہ فرماتے تھے اندر تک انسان کو ہلا کے رکھ دیتی تھی، کیونکہ خود جو انسان آخرت سے ڈرتا رہتا ہے پھر اس کی زبان میں بھی اثر آ جاتا ہے. خود جو باتیں کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، تو پھر دن کو جو بات کہتے تھے وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں پہ جا کے اثر کر جاتی تھی. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتیں ضرور پڑھیے گا. چند واقعات اور سنا دوں آپ کو ان کے فیصلوں کی. ایک مرتبہ 2 آدمی لڑتے لڑتے آئے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5. وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے کہ راستے میں ایک مسافر آ گیا، ہم نے اس کو بھی کھانے پہ بٹھا لیا، لیکن جب وہ کھانا کھا کے اٹھا اس نے 8 درہم ہمیں دیے کہ بھائی تم لوگ کو شکریہ لیکن تم لوگ میری طرف سے رکھ لو. تو یہ 5 روٹی والا مجھے 3 درہم دیتا ہے اور خود 5 درہم رکھتا ہے. مجھے 4 دینے چاہیے تھے، اس کو آدھا آدھا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ آدھا آدھا کھانا شیئر کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم 3 درہم غنیمت جانو اور رکھ لو. وہ کہتا تھا نہیں، اصرار کرے مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو 4 درہم چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر اگر تمہیں انصاف چاہیے
تو سنو کہ تمہیں 1 درہم ملے گا. اسے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھو تم لوگ کے پاس 8 روٹیاں ہوئیں اور کھانے والے 3 تھے، تو ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، یعنی ہر انسان نے ہر روٹی میں سے 1 حصہ کھایا. 8 کو 3 سے ضرب دیں 24 بنتا ہے. اب انہوں نے کہا 24 ٹکڑے تھے، ہر انسان نے 3 لوگ تھے 8 ٹکڑے کھائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس کے 3 ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنے. 8 ٹکڑے تم نے خود کھائے، 1 ٹکڑا صرف تمہارا جو ہے اس نے کھائے. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے 3 سے ضرب دے کے. 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے، 60 ٹکڑے وہ مسافر کھا گیا. لہٰذا 7 درہم اس کو اور 1 درہم تم. بیچارہ افسوس کرتا ہوا چلا گیا، اچھا بھلا 3 درہم مل رہے تھے. ایک اور شخص آیا، کہنے لگا فلاں فلاں شخص پہ آپ حد جاری کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اس آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے اور اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں تکرار ہو رہی ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. وہ آدمی کلیم کرتا تھا کہ عورت میری ماں ہے، اب وہ عورت کہتی تھی جھوٹ بولتا میں اس کی ماں نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدت سے اس آدمی کو ڈانٹا ڈپٹا. حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی ان سے بات کر لینے دیں. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہے جی یہ میری ماں ہے اور انکار کرتی ہے. اس عورت سے بھی پوچھا، وہ بھی مکر گئی میرا بیٹا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اس آدمی کو کہا کہ تم کہو کہ علی میرے باپ ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں، یعنی ہمارے بیٹے بن جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اس عورت کو کہا کہ اب جو فیصلہ میں اس کے بارے میں کروں گا تمہیں منظور ہے؟ عورت کہنے کی بالکل منظور ہے. کہا ٹھیک ہے پھر اب تم میرے بیٹے ہو. کمبر جو غلام تھا اس کو کہا کہ 480 درہم لے آؤ، اور اس آدمی کو کہا کہ یہ لو اور 480 درہم کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو کہ جب تمہاری ماں نہیں ہے تو تم نکاح کر سکتے ہو، اور دیکھو جب شادی شدہ ہونے کے اثرات تم پہ نظر آئیں تب میرے پاس واپس آنا. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن یہ تو آگ ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، کیسے میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ پھر کہا کیسے؟ فرمایا کہ اس کا باپ جو تھا ایک حبشی تھا اور میرے جوان بھائیوں نے میرا نکاح اس سے کر دیا تھا. ابھی مجھے حمل ٹھہرا ہی تھا کہ وہ چلا گیا جہاد پہ اور شہید ہو گیا. تو میرے بھائیوں نے چھپا لیا اس نکاح کو، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کو چھپا کے کہیں دور دراز فلاں علاقے میں اس کو بھیج دیا پرورش کے لیے. اس طرح نہ میرے علاقے والوں کو پتا چلا، اس لیے جب یہ ادھر ادھر سے پوچھتا تھا تو علاقے والے گواہی نہیں دیتے تھے کہ بیٹا اس کا. لیکن اب جو آپ نے ایسی بات کی تو مجھے یہ راز کھولنا پڑا کہ واقعی میرا بیٹا ہے. اس طرح ان کی عقلمندی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو ایکسپٹ کر لیا. بہت خوبصورت ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اس میں ذہانت ہے، ظرافت ہے، عقل مندی ہے، روب ہے، بہادری ہے، ایک درد مند دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں. اپنی انگوٹھی پہ لکھا تھا نعم القادر اللہ، کتنا اچھا قادر ہے اللہ. اور ایک اور بیان ہے کہ ان کی جو مہر تھی اس پہ لکھا تھا الملک للہ، اللہ کے لیے یہ بادشاہت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند حکمت بھری باتیں. کہتے تھے سب سے زیادہ دولت مندی عقل مندی ہے، سب سے زیادہ افلاس اور محتاجی بے وقوفی اور حماقت ہے، سب سے زیادہ وحشت تکبر اور غرور ہے، سب سے زیادہ بزرگی اور کرم خوش اخلاقی اور نیک کرداری ہے. اور کہتے تھے 4 چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا. بے وقوف کی دوستی اگرچہ وہ نفع پہنچاتی ہو لیکن نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے. جھوٹے کی ہم نواحی کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو نزدیک کر دیتا ہے. کنجوس کا ساتھ اور فاجر کی دوستی کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر دیتا ہے. لوگ ایک مرتبہ آئے کہ جی ہمیں تقدیر کے بارے میں سمجھا دیں. کہا تقدیر کے بارے میں مت الجھو، یہ ایک گہرا سمندر ہے جس میں تم اتر نہیں سکتے. پھر وہ ضد کرے نہیں یہ کیا بات، تقدیر کیا ہے بھلا؟ فرمایا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا اللہ کی مرضی سے؟ اسے کہا اللہ کی مرضی سے. کہا یہی تو تقدیر ہے. ان کی حکمت، ان کی باتیں، ان کے مواعظ
پڑھنے والے ہیں، دل میں اتارنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. کہتے تھے یاد رکھو جس عبادت گزار کو اپنی عبادت کی خود کوئی قدر نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں. کہتے تھے اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو بغیر فہم اور شعور کے حاصل کیا جائے، یعنی جو دل میں نہ اترے، جس کی سمجھ نہ، اس کو کیا فائدہ. اور اس تعلیم کی کوئی عزت و حیثیت نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے. کہتے تھے لوگوں میں عدل کرو، اور جیسے حدیث بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. یہ خارجی جو تھے ایسے ان کے پیچھے پڑے کہ بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 3 لوگوں کو قتل کرنا ہے، حضرت عمر بن العاص کو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو. ان کو قتل کے لیے عبد الرحمن نامی ایک شخص تھا جو خارجی تھا، وہ آیا کوفہ، اور اس کو ایسے لوگ بھی مل کے، ایک خاندان جو کہ حضرت علی کے شدید خلاف تھا، خارجیوں کا ہی تھا. ان کی ایک بیٹی تھی انتہائی خوبصورت. اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اگر تم نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس نے کہا میں آیا ہی اسی نیت سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کے وقت 17 رمضان المبارک کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے، اور یہ کئی دنوں سے ایک تلوار کو تیز کر رہا تھا اور زہر اس میں ساتھ ساتھ لگاتا جاتا تھا کہ پوری طرح زہر میں بجھ جائے تلوار، تاکہ حضرت علی کو جب وار ہو تو بچ نہ سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے مسجد میں، اس نے اس زور سے وار کیا کہ وہ تلوار اندر تک اتر گئی، گر گئے. اس کے بعد ان کو جب گھر لایا گیا اور اس قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو اگر میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود نبٹ لوں گا، لیکن اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ. اگر زندہ رہا خود ہی اس کے ساتھ بدلہ اپنا طے کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو بس ایک ہی وار سے اس کو ختم کرنا، تکلیف نہ دینا، ٹارچر نہ دینا، اور دیکھو اس کی لاش کا مسئلہ بھی نہ کرنا، ڈس فگر نہ کرنا. ایمان آخر وقت تک، قاتل کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے، جان کا دشمن. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وار بہت شدید تھا، اس زہر سے جانبر نہ ہو سکے، اور بالآخر اپنے بیٹوں کو بہترین نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. اور ان کو آخری وقت تک کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو کہتے ہوئے دیکھو مسلمانوں کا خون آپس میں مت بہانا، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو نہ قتل کرنا. اور پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں تقوی اور اللہ کی مرضی پہ ثابت قدم رہنا. مرتے ہوئے آخری الفاظ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. کوئی ایسا دعویٰ نہ کرنا جو تمہاری ہمت سے باہر ہو. ہمیشہ یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے مہربان رہنا، رحیم رہنا اور سچے رہنا. غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اور اس دنیا میں اس طرح رہنا کہ تم بہتر انسان بن کے رہو. ظالم کو ظلم سے روکنا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا. اس کے بعد قرآن پاک کی آیات، اللہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے کرتے بالآخر یہ عظیم ترین انسان، سچے اور مخلص صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار، اس دنیا سے 58 سال کی عمر میں رخصت ہوئے. 58 ایئرز اولڈ. 4 سال 9 ماہ کا دور خلافت تھا. 35 ہجری میں خلافت سنبھالی اور 40 ہجری میں کوفہ میں شہید ہو گئے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتا ہے، He was a bold, noble and generous man, the last and worthiest of the primitive Muslims, who imbibed his religious enthusiasm from companionship with the Prophet himself, and he followed to the last the simplicity of his example.
جو قرون اولا کے مسلمان تھے ان میں سے آخری اور بہترین مسلمان، یعنی مخلص ترین انسان مسلمانوں میں سے ایک یہ تھے. اور انہوں نے مذہبی سرگرمیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں اس کو آخری سانس تک نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں ان میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت نصیحتیں کہتے ہیں اوور لک and forgive the weakness of generous people because if they fall down, hand of God lifts them. کہتے ہیں جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو تاہیوں کو معاف کر دو، کیونکہ اگر وہ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود مدد سے اٹھا دیتے ہیں. چند اور باتیں کہتے ہیں when few blessings come your way, do not drive them away through thanklessness. جب کوئی اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں تو ان کو ناشکرا پن کر کے اپنے سے دور مت کر دو. کہتے ہیں if you get an opportunity and power over your enemy, then in thankfulness to God for this, forgive him. اللہ اگر تم کو دشمن کے اوپر غالب آنے کا موقع دے تو شکر گزاری کے طور پہ اس کو معاف کر دو. اللہ پسند کرتا ہے نا معاف کرنے والوں کو. کہتے ہیں treat people in such a way and live amongst them in such a manner that if you die, they weep over you. And if you are alive, they crave for your company. لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو اور ان کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پہ روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو تمہاری صحبت میں رہنے کے لیے وہ ترسیں. کہتے ہیں the sin which makes you sad and repentant is like better by the Lord than the good deed which turns you vain and conceitful. کہتے ہیں وہ گناہ جو تمہیں غمگین کر دے اور اللہ کے آگے توبہ اور ندامت پہ مجبور کرے، وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس کو کر کے تم تکبر اور دھوکے بازی کا شکار ہو جاؤ. Hearts of people are like wild birds. They attach themselves to those who love and train them. کہتے ہیں لوگوں کے دل اڑتے ہوئے پنچھیوں کی طرح ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں every breath that you take is a step towards death. ہر سانس جو تم لیتے ہو وہ دراصل موت کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا. موت اور اس سے عبرت. ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے حضرت امیر معاویہ کے آگے حضرت علی کی صفات بیان کی اور کہا وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے، عادلانہ فیصلے کرتے، ان کے ہر سمت سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی، دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے، رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے، عبرت پذیر اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے، چھوٹا اور عام لباس اور معمولی کھانا پسند کرتے، ہم میں ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے. جب ہم کچھ پوچھتے تو اس کا جواب دے دیتے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہم کو بہت قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ان کے روب کی وجہ سے ان سے بہت گفتگو نہیں کر سکتے. دینداروں کی تعظیم کرتے، غریبوں کو مقرب بناتے، ان کے سامنے طاقتور باطل کی طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمزور مایوس نہیں ہوتا تھا انصاف سے. بعض مواقع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رات گزر رہی ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے ایک غمگین انسان کی طرح بے قرار اور غم رسیدہ اشک بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا کسی اور کو فریب دے، تم مجھ سے لگاوٹ کرتی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں. ہائے دنیا تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے. ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے. سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے، بہت ہی تھوڑا. حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا سچ کہا،
وہ ایسے ہی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس طرح ان کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا.